بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، شکریہ۔ جناب علی، اس احتجاج میں دو تین باتیں نکل کے آئی ہیں کہ پی ٹی آئی کا ورکر، پی ٹی آئی کے لائن، پی ٹی آئی کے شیر اپنی دل و جان سے عمران خان کی کال پہ پروٹیسٹ کے لیے نکلے ہیں، لیکن ان کو پارٹی کے لیڈروں نے ایک طرح سے دھوکہ ہی دیا ہے۔ پارٹی کے لیڈروں میں وہ سوائے علی گنڈا پور کے کسی میں کوئی ایسی اسپرٹ نہیں دیکھی گئی، سوائے چند لوگوں کے، جیسے کہ نعیم پنجوتا، شاندار گلزار وغیرہ ادھر نظر آئے ہیں۔ امین گینڈا پور صاحب بھی ڈی چوک میں پہنچنے کے بعد اچانک غائب ہو گئے، تو پورے احتجاج کو لیڈ کرنے والا کوئی بھی نہ رہا ادھر۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے جذبات کو، پی ٹی آئی کے ورکر کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے، ان کو دھوکہ دیا گیا ہے، لیکن ان باتوں کی پی ٹی آئی کے شیروں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارا تعلق عمران خان صاحب سے ہے۔ عمران خان کے کہنے پہ، عمران خان کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ جاری رہنا چاہیے دل و جان سے۔ صرف آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ چاہے کوئی لیڈر آئے یا نہ آئے، اپنے طور پہ جگہ جگہ، گاؤں گاؤں، سڑکوں پہ احتجاج کرتے رہیں، صرف قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، پتھر وغیرہ یا کوئی ایسی چیز غیر قانونی کام نہ کریں، باقی جد و جہد جاری رکھیں جو کہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے، تاکہ ہم عمران خان کو ان 6 فاسسٹ لوگوں کی مافیا سے بچا سکیں، جو کہ ہمارا لیڈر ہے اور پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، جس کو ہم نے ووٹ ڈال کے الیکشن جتایا ہے۔ لیکن یہ 6 کا گینگ میں پھر آپ کو بتا دوں، حسم، فائزی صاحب، زرداری، مریم شباز اور نواجہ بھٹ صاحب، ان کے لیے ہم پورے پاکستان کو یرغمال نہیں بننے دیں گے، ان کی خواہشوں کے لیے، ان کی عیاشیوں کے لیے اور ان کے بچوں کی حکمرانی کے لیے کہ وہ ہم پہ حکومت کرے، ہم ان کے ہاتھوں میں ان پاکستان کو نہیں جانے دیں گے، کبھی بھی نہیں جانے دیں گے، اور جد و جہد کرتے رہیں گے۔ یہی عمران خان صاحب کا میسج ہے، یہی عمران خان صاحب کی جد و جہد ہے، اور یہی ہم سب کا مقصد ہے، تاکہ ہم پاکستان اپنے پیارے ملک میں اپنے قانونی آئینی حق کے ساتھ باعزت طریقے سے رہ سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھ لیں، یہ اپنے لوگوں کے بھی کس حد تک دشمن ہو جاتے ہیں بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، یہ ہے ان کی اصلیت۔ باقی کرپشن، لوٹ مار، سرکاری خزانے کا بے تریغ اپنے اور اپنے للوں تلوں پہ خرچ، اور ہمیں مقروض کرنا، باہر سے امداد، بینک قرضے لے کے اپنے بینکوں میں تبدیل ڈال دینا، یہ تو آپ سارے آلریڈی جانتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل حالات میں اسرائیل، جو کہ تقریباً مغربی میڈیا کے مطابق 41,000 بندوں کو غزہ میں قتل کر چکا ہے، شہید کر چکا ہے،
اس کے علاوہ سیریا میں بمباری کرتا ہے، سیریا میں کرنے کے بعد لبنان میں اس نے اٹیک کیا، کافی لوگوں کو مار رہا ہے، اور ابھی دھمکی دے رہا ہے ایران پہ اٹیک کرنے کی بھی۔ تو کل ملا کے حالات بہت ہی زیادہ دائیں بائیں خراب ہو گئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطینیوں کو آزاد کرے، لبنان کی مدد کرے، اور مسلم دنیا میں اتحاد و یکجہتی پیدا کرے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، جب تک نواز شریف، گدڑ اور اس طرح کے ان کے کرندے ان ملکوں میں راج کریں گے، پاکستان اور دوسرے اسلامی ملکوں میں، تو کبھی بھی اتحاد قائم نہیں ہوگا مسلمان ملکوں میں، اور یہ اندر سے ان کے ساتھ ہی ملے ہوں گے، اور ہمیں صرف غلام بنا کے ہمارے اوپر چھوڑے ہوئے ہیں، مارو پھینٹو لوٹو، یہی ان کا نسب و لین ہے ہمارے متعلق۔ نہ ان کو اچھی تعلیم دو، اور خود ہاں میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں، خود چھوٹی سی تکلیف ہو تو باہر کے ہسپتالوں میں جانا، ان کو اتنا عمران خان کا 1 ملین کا علاج جو پرائیویٹ ہسپتالوں سے بھی پاکستان کی پبلک کرا سکتی، ان کو بڑا چبھا، بہت زیادہ چبھا، بہت ہی چبھ گیا کہ یہ تو اس قابل ہے ہی نہیں جو ان کو دے رہے ہیں، یہ پاگل ہے۔ عمران خان کو اس لیے پاگل کہتے ہیں، جنونی کہتے ہیں یہ لوگ، اور خود اپنی چھوٹی سی بات ہو تو انگلینڈ بھاگ جاتے ہیں۔ ادھر جرمنی میں ایک دفعہ مصر کے صدر حسنی مبارک آئے تھے، تو ادھر عام طور پہ ایک مریض یا 2 مریض ایک کمرے میں ہوتے ہیں، تو سب کا علاج تقریباً سیم ہی ہوتا ہے، برابر ہی ہوتا ہے، چاہے وہ عام آدمی ہو، چاہے کوئی منسٹر ہو، چاہے کوئی باہر کا کنگ آیا ہو۔ تو ایک جو سسٹر تھی جو اس کو اٹینڈ کر رہی تھی، تو وہ اس کا جو بھی اس کو دوائی شوائی جو کچھ بھی دینا تھا اس نے دے کے، تو وہ ساتھ والے کمرے میں آئی اس کو دیکھنے کے لیے، مریض کو۔ تو اس مریض کو کہتی ہے جو جرمن تھا کہ تم کو پتہ ہے کہ ساتھ والے کمرے میں مصر کا بادشاہ آیا ہوا ہے، پریزیڈنٹ آیا ہوا ہے۔ تو ایک دم سے وہ جو تھا جرمن، وہ آگے سے کہنے لگا یہ پھر آشلوک ہوتا ہے کہ بغیرت ہے۔ تو وہ آگے سے سسٹر یا نرس بولنے لگی یہ تم کیا کہہ رہے ہو، وہ بادشاہ ہے، کونش ہے یا کنگ ہے، یعنی کہ بادشاہ ہے گفٹ کا، اور تم کیا اس طرح بات۔ تو وہ جرمن آگے سے کہنے لگا اچھا اس بادشاہ کو بادشاہ بنے ہوئے یا پریزیڈنٹ بنے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہتی ہے کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ 35 سال ہو گئے ہیں، جب میں اس کے کمرے میں اس کی کیئر وغیرہ یا دوائی وغیرہ یا بلڈ پریشر چیک کر رہی تھی۔ تو کہتا ہے کہ جو آدمی 35 سال ایک ملک کا سربراہ رہنے کے بعد ایک ہسپتال اپنے لیے، لوگوں کے لیے چھوڑو اپنے لیے بھی نہیں بنا سکا، اس سے بڑا بغیرت تو دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یہ تو صدر یا کنگ بننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو یہ پوزیشن ہے، اتنی عزت ہوتی ہے ان کے نظروں میں۔ ہمارے یہ جو آتے ہیں نا، جو ادھر 50-100 گاڑی لے کے جب تک گلی میں سے نہ گزریں، ان کو لوگ دیکھیں نہ، تو ان کو سکون نہیں آتا۔ اور یہی بغیرت لوگ جب ایئرپورٹوں پہ ہوتے ہیں تو لائن میں لگے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ان کو آپ لائن میں لگاؤ، یہ تم کو ماریں گے، تمہارے بچے اٹھا لیں گے کہ مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ یہ اوقات ہے ان کی، اتنی عزت ہے ان کی دوسرے ملکوں میں، اسی لیے ان کو تھرڈ کلاس قسم کے آفیسر ان کو ڈیل کرتے ہیں۔ کوئی بادشاہ یا وزارتیں نہیں ڈیل ان کو کرتی، تھرڈ کلاس قسم کے لوگ
اور یہ فخر سمجھتے ہیں، انہیں اتنے ذہنی غلام ہیں کہ یہ فخر سمجھتے ہیں کہ ادھر گورے نے ہمیں ٹریڈ کیا، ہم سے باتیں کی، ہم نے اس طرح کے چھوٹے ذہن ہیں۔ ان سے زیادہ بہتر تو ہم ہیں کہ کبھی پاکستان یا کسی کے خلاف ادھر دفتر میں کوئی جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، یا ویسے کوئی کام کسی دفتر میں کرنے کے لیے چلے جائیں تو کبھی ذکر ہو جائے پاکستان کا، تو وہ پاکستان کو تھوڑا سا یا فوج کو برا بلا کہتے ہیں، حالانکہ میں بھی خلاف ہوں ان کے، لیکن باہر ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ان سے بہتر تو ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے ملک کو، اپنے فوج کو۔ ہم ان سے لڑنا تو نہیں ہوتا، لیکن ہم ٹھیک ٹھاک بحث کرتے ہیں کہ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میرا کنٹری ہے میری۔ اتنا شرمندہ اگلے کو کرتے ہیں کہ اگلا ایکسکیوز کرتا ہے کہ یار ہاں مجھے واقعی اس کے کنٹری ہے، اس کے سامنے ایسی بات نہیں مجھے کرنی چاہیے تھی۔ اس حد تک آپ اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور یہ دلے لوگ ادھر آئیں گے صرف ان کی بات 16ویں 17ویں اسکیل کے بندے کی صرف بات سننے کے لیے، ایسے پینٹیں پہن کے کہ وہ کہیں کہ یہ بڑے ماڈرن ہیں، یہ ہم سے ملتے جلتے ہیں، ہماری کوئی عزت ہو، تو ان کی عزت وہ ایک دانے برابر نہیں کرتے۔ یہ ایسے منہ موڑتے ہیں، ان کو صرف آرڈر دیتے ہیں، یہ سنتے ہیں، یہ اپنے ملک کی بات ان کے سامنے کر بھی نہیں سکتے، نہ کرتے ہیں، صرف ان سے آرڈر لیتے ہیں، ٹینشن ہو کے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ تھوڑے سے ایسے ہوتے ہیں تو پیچھے سے کہتے ہیں یہ بڑے بغیرت لوگ ہیں۔ یہ حالت کر دی انہوں نے ہماری، جو ہم پہ ذرا سا ان کو لینڈ پہ قانون کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کرو تو ان کے پارے چڑھ جاتے ہیں، زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں، ان کے بچے اٹھا لیتے ہیں، اس کو سسپینڈ کروا دیتے ہیں۔ اور ان پرائم منسٹروں کی، وہ شاہد حقان عباسی آپ نے دیکھا ہوگا، امریکہ میں گیا تھا، وہ پرائم منسٹر تھا، اس کے کپڑے اتار کے انہوں نے تلاشی لی، صرف ایک جو ادھر نارمل امیگریشن کرتا ہے لڑکی تھی، جو میری بھی کرتی، ان کی بھی کرتی، سب کی کرتی، اور اس کی اوقات یہ تھی، اس کے پاس ڈپلومیٹ پاسپورٹ تھا، پرائم منسٹر آف پاکستان تھا، پڑھنے کے باوجود اس نے اس کے کپڑے اترائے۔ کبھی آپ نے سنا ان کے ذہن میں غصہ آیا کہ تم نے پاکستان کی غیرت کو للکارا ہے، تم نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو اس طرح روکا ہے، یہ انسلٹ ہے، یا کسی پارٹی سیاسی نے دیکھا ہے؟ وہ ان کے آقا ہیں، یہ غلام ہیں، اور یہ غلام ان کے ہم پہ حکومت کرتے ہیں، اور ہم کو ان کے کہنے پہ ذلیل کرتے ہیں۔ یہ کھلونے ہیں ان کے ہاتھوں میں، اور یہ اپنے آپ میں بڑی فخر کی بات کرتے ہیں۔ یہی لڑائی عمران خان کی ان کے ساتھ ہے کہ یہ دنیا کو نہ سمجھتے ہیں نہ بوجھتے ہیں، یہ ڈگ ہیں، یہ شوہے ہیں، یہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، کرتے کچھ ہیں، عوام کو کچھ بتاتے ہیں چینلوں پہ۔ صحافی جو لے پالک ہوتے ہیں اندر سے، جن کو انڈر دی ٹیبل یہ پیسے دیتے ہیں سرکاری خزانے سے، انہوں نے صبح شام تک ان کو قائد اعظم بنا کے رکھنا ہوتا ہے۔ یہ اوقات ہے ان کی، اور یہ اسی پہ ختم نہیں ہے، ابھی یہ ہمیں کچل کے، یہ 6 کا گینگ آگے اپنے بچوں کو، خود 5-10 سال تک آگے اپنے بچوں کو، پھر اس کے بعد ہمارے اوپر یہ ماحول بنا رہے ہیں، اسی کے خلاف لڑ رہا ہے عمران خان۔ اسی لیے وہ کہتا ہے یہ تم کو غلام بنا رہے ہیں، بنا گئے ہیں اور بنا لیں گے، ہوشیار ہو جاؤ، سمجھ جاؤ ان کو، یہی اس کی لڑائی ہے۔ یہ کہتے ہیں نا، اس نے گڑی، اس نے جب انگلینڈ میں طلاق ہوئی ہے نا، جتنی امیر اس کی بیوی تھی، ادھر جائیداد میں آدھا حصہ ملتا ہے، تو جج کو اس نے پتہ ہے کیا، عدالت میں جب تاریخ آئی تھی تو اس نے کیا بولا تھا کہ نہیں یہ میرے پیسے نہیں ہیں، یہ ان کے خاندان کے ہیں، میں نہیں لوں گا۔ تو جج نے کھڑے ہو کے اس سے پوچھا کہ تم کو پتہ ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ تمہارا رائٹ ہے، لیکن اس نے کسی کے پیسے پہ قبضہ کرنے کی یا قانون کا سہارا لے کے نہیں کیا ایسا۔
اس نے بولا نہیں جیسا میں نے اس کو نہ کمایا نہ کھایا، یہ ان کی فیملی کے انہوں نے کمایا، ان کی وہ دولت ہے، مجھے نہیں چاہیے، اور نہیں لیا تھا، اور اس نے اٹھ کے اس کو سلوٹ مارا تھا۔ جس کو یہ کہتے ہیں گڑی چور ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے 40 گاڑیاں، جوس، یہ بغیر تو نے نہیں چھوڑے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کو کہ وہ اربوں خربوں پاؤنڈ چھوڑ کے تو پرائم منسٹر بنے گا تو گڑی چوری کرے گا۔ یہ گڑی کو 20 پیسے پہ لے لیتے تھے۔ جب اس کو بتایا گیا کہ یہ گڑی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، اس کو 20 پیسے آپ بھی دے کے، تو اس نے بولا یہ تو بہت کم رقم ہے۔ تو سرکاری خزانے میں سے وہ بنی گالا والا مٹی روڈ تھوڑا صحیح کرانا چاہ رہا تھا، تو سرکاری خزانے کو اپنی خواہشوں پہ نہیں لگا رہا تھا، تو اس نے پھر آدھی قیمت 20 سے اس نے آدھی قیمت کر کے قانون میں زیادہ پیسہ بھر کے اس کو خریدا، اور اس کو بیچ کے پھر وہ تھوڑی سی اس نے روڈ کی کروائی۔ وہ تو سرکاری خزانے سے چائے کے ساتھ بسکٹ نہیں پیتا تھا۔ یہ پین میرے منہ سے نکلنے لگا تھا، میرے منہ سے ایسی بات نکل جانے لگی تھی، مجھے معاف کیجئے گا۔ یہ ڈیلی دوسرے چوتھے دن اشائیہ کرتے ہیں سرکاری خزانوں میں سے کروڑوں روپے کا، جس سے ہر خاندان کی غریب بچیاں 500 تک ان کی شادی ہو سکتی ہے، 500 بیٹیوں کی۔ ان دلوں کو ہے پرواہ؟ یہ دلے اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ان کے پرس دیکھو، یہ ہمارے پہ روب ڈالنے کے لیے سرکاری خزانے سے $15,000 کا میں نے پرس لیا ہے دبئی سے۔ یہ ان کی منٹیلٹی ہے سرکاری خزانے سے، اور پھر یہ ہم پہ توقع رکھتے ادھر پہن کے میں جاؤں گی، اچھا لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، بڑے ایسے دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا لوگ ہیں ہمارے اوپر آگے، یہ ذہنی مریض ہیں، مریض۔ عمران خان کی جد و جہد ایسے نہیں ہے، وہ ان سب کو سمجھتا ہے، ان کی منٹیلٹی کو، یہ کتنے گٹیا لٹیرے اور لوگوں کو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں۔ وہ تو پرائم منسٹر رہ کے بھی بیچارہ جو کچھ ملا کھا لیتا، اس نے تو 2 سال جیل میں نکال دیے ہیں چھوٹے سے کمرے میں۔ اور یہ نواجہ جب اندر تھا نا، اس کا کھانا صبح شام دوپہر گھر سے آتا تھا جو انہوں نے لوٹ مار کی ہوئی ہے، اور 50 ڈشیں اس گنجے کو ملتی تھی، اور ڈیلی 50 وفد کی انٹری ہوتی تھی ادھر۔ یہ دلے وغیرہ تو اس کو ملنے بھی نہیں دیتے، دنیا کے ایماندار شخص کو سزا دے رہے ہیں۔ یہ ذہنی مریض لوگ پاکستان پہ اپنا قبضہ مضبوط کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں احتجاج کرو، پرامن طریقے سے ان کو بیٹھنے مت دو، ان کو پاگل کر دو۔ انہوں نے جس طرح ہمارے ملک کی لوگوں کی غریب مت ماری ہے، ان کی مت مار دو۔ ان کو لگ پتہ جائے، یہ جو انہوں نے لمبے منصوبے بنائے ہوئے ہیں نا کہ آگے پھر 10 سال تک ہم رہیں گے، پھر وہ ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے، شادی ہو جائیں گی، پھر وہ سیاست میں آئیں گے، پھر وہ لوٹیں گے۔ اس کو ناکام کرنا ہے۔ آپ کی یہ جدوجہد معمولی جدوجہد نہیں ہے، یہ آزادی کی جنگ ہے، بالکل اسی طرح جیسے 47 میں لڑی تھی، ہندو سے، انگریز سے، اور یہ جو بڑے اتنے داڑیاں رکھی ہوئی تھی نا معلمہ کرام، ان سے بھی، یہ بھی ہمیں غلام بنانے پہ تلے ہوئے تھے ہندوؤں کے۔ اسی طرح کی جدوجہد کی آج ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں کچھ نہ کرو، صرف اپنے گھروں سے نکل کے روڈوں پہ بیٹھ جاؤ، کوئی پتھر نہ چلاؤ، روڈ آہستہ بند ہو، دیکھا دیکھی لوگ اور آئیں، روزانہ بیٹھیں، کہیں سے ان کو کوئی کمک نہ ملے۔ یہ کدھر پولیس لے کے جائیں گے، ان کو تھکا دو۔ پہلے بھی میں سلوٹ کرتا ہوں اسلام آباد کے لوگوں کو، انہوں نے قافلہ خیبر پختونخوا آنے سے پہلے 30 گھنٹے تک پولیس کا مقابلہ کیا، ماحول بنائے رکھا۔
وہ تو تھوڑی سی کوتاہیاں لیڈرشپ سے ہو گئی تو اس کا وہ رزلٹ نہیں آیا. اگر لیڈرشپ ادھر بیٹھ جاتی ہیں، وہ جب کہہ رہے تھے کہ میں ادھر سے آیا ہوں تو دوبارہ ڈی چوک میں چلے جاتے تو ان کو لگ پتا جاتا. بڑی مہربانی میرے پیارے پاکستانی بھائیوں اور پی ٹی آئی کے شیروں، آپ سے جاتے جاتے پھر ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہمارا چینل بھی پھر سے چل سکے. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ 2 چینل پہلے بنائے ہوئے تھے عمران خان کی فیور میں، تو میں زبان ذرا جذباتی ہو کے سخت استعمال کر دیتا تھا، تو ایک 1 بائی 1 کر کے وہ اڑ گئے. ابھی یہ تیسرا ہے تو یہ چل نہیں رہا. اللہ کرے گا انشاءاللہ آپ کے تعاون سے یہ بھی چل جائے گا، اور باتیں انشاءاللہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی اسی طرح ہوتی رہیں گی، چاہے جس کو بھی بری لگنی ہے لگے. پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد، پی ٹی آئی کے شیر زندہ باد.